السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ اس واقعے سے آپ کو سبق ملے گا، پورا واقعہ آپ ضرور سنیں۔ ایران کے ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی، پیار تھا۔ لوگ ان کی محبت کی مثال دیا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام عبداللہ اور چھوٹے کا عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ شادی شدہ تھا، 4 بچوں کا باپ تھا، جبکہ عبد الرحمن غیر شادی شدہ تھا۔ دونوں برتن بنانے کا کام کیا کرتے تھے اور اپنے کام میں بہت ماہر تھے۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنے تیار کردہ برتنوں کو بیچنے کے لیے شہر جاتے تھے اور واپسی پر اپنی زندگی کی ضروریات کی چیزیں خرید کر لاتے۔ اس کاروبار سے انہیں معقول آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ معمول کے مطابق دونوں بھائی برتن لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ کئی دنوں کا سفر تھا۔ ابھی وہ شہر سے 1 دن کے فاصلے پر تھے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ایک سائے دار درخت کے نیچے گدھوں سے سامان اتارا، گدھوں کے آگے دانہ ڈالا، وضو کر کے نماز ظہر ادا کی اور کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ انہیں ایک شخص کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ایک شخص ان کی جانب آ رہا تھا۔ اس شخص نے قریب آ کر کہا، اے دوستو، کیا تمہیں کسی ہمسفر کی ضرورت ہے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سفر کی وجہ سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اجنبی ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے میٹھے لہجے سے دونوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا۔ دوران سفر اجنبی نے بڑے بھائی کو اکیلے پا کر اس سے حال احوال دریافت کیا۔ باتوں باتوں میں پوچھا کہ سامان بیچنے کے بعد کیا تم دونوں برابر تقسیم کرتے ہو؟ جواب میں بڑے بھائی نے کہا، ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، دیکھو میاں، تم بال بچوں والے ہو، تمہارا حق زیادہ بنتا ہے، محنت میں بھی تم زیادہ شامل ہو، چھوٹا تو اکیلا ہے، کیا تم نے کبھی اس پہلو سے بھی سوچا ہے؟ اس طرح اجنبی شخص نے بڑے بھائی کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا۔ اس نے دل میں عہد کر لیا کہ اس دفعہ وہ زیادہ حصہ لے گا۔ اجنبی نے اس طرح موقع پا کر چھوٹے بھائی سے پوچھا، سامان بیچنے کے بعد تم دونوں برابر تقسیم کرتے ہو؟ چھوٹے بھائی نے بھی وہی جواب دیا، ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، میاں، تمہاری ابھی شادی ہونی ہے، گھر بننا ہے، آمدنی کی تقسیم میں تم گھاٹے میں رہتے ہو، کام کاج بھی زیادہ کرتے ہو۔ بڑا بھائی تو اپنے بچوں میں مصروف رہتا ہے، اس طرح تمہارا گھر کیسے بنے گا؟ شادی کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ چھوٹا بھائی بھی وسوسوں کا شکار ہو گیا، کھینچا کھینچا رہنے لگا۔ اجنبی سائے کی طرح کبھی چھوٹے بھائی کے کان بھرتا تو کبھی بڑے بھائی کے کان بھرتا۔ شہر پہنچنے کے بعد سامان بہت اچھے داموں میں فروخت ہو گیا۔ ضروری خریداری کرنے کے بعد دونوں بھائی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے گئے۔ امام صاحب نے خطبہ کے دوران سورہ ناس کی تشریح فرمائی کہ شیطان کس طرح انسانی ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی بھی آپ سے کوئی ایسی بات کرے جس سے آپس میں پھوٹ پڑے، بے اتفاقی پیدا ہو، محبت ختم ہو یا حرص اور لالچ پیدا ہو، تو آپ لوگ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں۔ اس طرح وہ شیطانی وسوسہ فوراً غائب ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ مسجد کے باہر انہوں نے اپنے دلوں کو ٹٹولا اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط وسوسوں پر فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔
وہ اجنبی شخص فوراً غائب ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا اور ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ امام صاحب کو ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اس کے بعد وہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کیا، کیونکہ انہی کی بدولت وہ شیطان کی مکروہ چال سے بچ گئے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملا کہ جب بھی ہمارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو، کوئی غلط بات پیدا ہو، تو فوراً ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ پاک شیطانی وساوس سے ہماری حفاظت فرمائے۔